جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کر لیں گے اب کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے۔ ملک میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 101 افراد جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، جو اگر ہم پازیٹیوٹی کی شرح دیکھیں تو دیٹ از 6.63، یعنی کہ کل جو تھی وہ 7.36 تھی، لیکن اگر ایک پوائنٹ بھی نیچے گرتا ہے تو اشفاق ہمیں اس میں کہیں بھی خوش ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دا ویری نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا ہمیشہ سے ویکینڈ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی ہے، کیونکہ ویکینڈ کے اندر تو سب جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کی شرح۔ اور جسٹ ریممبر ایک تو یہ ہے کہ جو نارمل پی سی آر ٹیسٹ ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز اس کے اندر فالس نیگیٹو بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ڈیلٹا ویریئنٹ کا آپ کو کووڈ ہے یا کوئی اور اسٹرین ہے تو وہ اس کے اندر سامنے نہیں آئے گا، تو اس کا سمپٹومیٹک بیس پہ علاج کیا جاتا ہے، تو وہ جناب نارمل پی سی آر ٹیسٹ میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اسپیشل جو جینوم سیکوینسنگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ویکسینیشن جناب شروع کر دی گئی ہے، بوسٹر ڈوز بھی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کافی اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز موجود ہیں مدیحہ۔ بالکل جی، کیونکہ اسپیسیفکلی وہ افراد جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آج سے تقریباً 17 شہروں میں ان کے لیے بوسٹر ڈوزز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی، اور وہی بات جو ہم نے آپ کو بتائی کہ صرف وہ لوگ جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور 12 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں بوسٹر ڈوزز ان کو لگائی جائیں گی۔ اچھا، بوسٹر ڈوزز کے لیے جو متعلقہ ملک کی مخصوص ویکسین کی شرط ہے اس کا ثبوت دینا ہوگا، یعنی کہ آپ کسی بھی ملک میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں، فرض کریں اگر آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ نے یو کے جانا ہے، آپ نے یو اے ای جانا ہے، یا آپ نے سعودی عرب جانا ہے، تو وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا اپنی ویکسینیشن کے بارے میں۔ 12 سے 17 سال کی عمر والوں کو فائزر، اور 18 سے زائد جو عمر کے ہیں ان کو سائنو فارم اور سائنوویک کا بوسٹر لگے گا۔ جو کمزور مدافعت والے افراد ہیں جن میں موسٹلی زیادہ خواتین آ جاتی ہیں، بزرگ لوگ آ جاتے ہیں، ان کو بوسٹر ڈوزز نہیں لگائے جائیں گے۔ اچھا مدیحہ، ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لوگ سائنو ویک یا سائنو فارم ویکسین لگوا چکے ہیں ان کو بوسٹر کیا انہی ویکسینز کے لگیں گے، یا پھر ان کو کسی امریکن ویکسین کا بوسٹر لگ سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ موسٹلی فائزر کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے، تو لیٹ سی کہ اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس جناب پارلیمانی سیکرٹری قاسم سومرو صاحب موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی قاسم سومرو صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو 9ویں اور 10ویں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کب سے یہ عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا؟ ابھی تو فیصلہ ہوا ہے، ویکسینیشن کب سے شروع ہوگی؟ بالکل، یہ ہمارا اس سینس میں ہمارا ایک ڈیسیشن تھا کہ چونکہ ہم اسکول کھول رہے ہیں اور اسکولوں میں یہ ایک پرابلم آ رہی ہے کہ جب بھی لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا جو ٹیچنگ اسکولز ہیں اس میں جو لرننگ ہے اس نے بڑا سفر کیا ہے اس میں۔ تو اب ہم اس کو انشور کرنے کے لیے یقیناً جو بچے ہیں، تمام ایج کے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان تمام کی ویکسین ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہماری جو ویکسین ریکوائرمنٹ ہے اور جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے اس جو ایڈلٹ کے قریب ہے یا 15-16 سال سے کے قریب کے بچے جو ہیں، خاص طور پر جو 9th گریڈ اور میٹرک گریڈ یا پھر اے لیول او لیولز میں جو پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ دا فرسٹ انسٹنس آف کورس اس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ان اے سینس ہم نے ٹیچنگ اسٹاف، نان ٹیچنگ اسٹاف، پھر پیرنٹس کی ہم نے ویکسینیشن کروائی ہے، ان کو بھی انکریج کیا ہے، اور وہ بھی اسکول ری اوپننگ میں ایک شرط رکھی تھی کہ آپ بچے جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا سرٹیفکیٹ ساتھ دیں۔ تو الٹیمیٹلی ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو اسکول بند ہوتے ہیں وہ بند نہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی آپ نے بات کہی، لیکن سومرو صاحب یہ بھی کہیے گا کیونکہ ساتھ میں آپ نے کہا ہے کہ جو آپ کی کرونا ویکسینیشن کی جو ٹیم ہے یہ کبھی بھی کسی بھی اسکول یا کالج میں جا کے رینڈم پی سی آر ٹیسٹنگ بھی کر سکتی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ان تمام تو چیزوں کے لیے پھر آپ لوگوں نے ٹیمیں کتنی تشکیل دی ہیں؟ دیکھیں، یہ ریکوائرمنٹ پہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پوائنٹ اس میں ساتھ یہ بھی رکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا ہمیں جو ہے وہ کنسنٹ چاہیے کہ وہ بچے کو ویکسین کروانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ جب تک ہمیں وہ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ہمارے پاس یہ رپورٹس آ جائیں گی تو اس کے بعد ویسے ہم نے ٹیمز تو ہماری آلریڈی جو ان پلیسڈ ہیں، ہم نے ان کو شفل کرنا ہے فار اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے۔ ٹیمز کا ویکسین کا انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا،
ڈپینڈس اپان کہ وٹ نمبر جو ہے وہ کتنا ہمارے پاس آتا ہے اور اس میں پھر ہم اکارڈنگلی پریورٹائز کریں گے. تو سومرو صاحب ایک سوال جو ہے سب کے ذہنوں میں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ویکسین لگانے کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے, لیکن پورا فال کس کے نام پر نکلے گا, کون سی ویکسین لگائی جائے گی بچوں کو؟ یہ آپ کے جو پہلے سوال ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ ہمارے پاس نمبر کیا آتا ہے اور اس کے حساب سے ہم اپنے ویکسین اسٹاکس دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں, تو ہم اسی حساب سے ویکسین انیکولیشن کریں گے. اور یقیناً اس میں جو ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے اور جو ہمارے پاس جس طرح سے دنیا بھر سے اپروولز ہیں ہم انہی ویکسین کو کنسیڈر کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ میں طلباء کے ویکسینیشن کے لیے کیا ان کے پیرنٹس سے بھی رابطہ کیا ہے, یا پھر جو تعلیمی ادارے سوچیں گے جو وہ ڈیسیجن لیں گے, یا جو حکومتی سطح پہ جو ڈیسیجن لیے جائیں گے آپ ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے؟ بالکل, جو یہ اس میں ہم نے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو بچے آپ کے پاس جتنے بھی ہیں ان کی آپ ویکسینیشن کا جتنے پیرنٹس ہیں ان کا کنسنٹ آپ لیں ان سے, اور اسی حساب سے ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, یہ سوال ہے اور آبویسلی انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ تو مدیہ یہی ہے کہ فائزر لگائی جائے یا فائزر بایوٹیک یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر ویکسینز ہیں بچوں کے لیے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے پھر اویلیبلٹی تک کا, کہ اب کیا جو ہمارے ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیں گے کہ کوئی دوسری ویکسینز جو ہیں وہ بچوں کو لگائی جا سکیں. ہو سکتا ہے اس میں ماڈرنا بھی آپ بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں, ماڈرنا یا پھر جانسن کوئی سی بھی, لیکن کیا یہ اس کی اجازت دی جائے گی, یہ اب دیکھنا باقی ہے. کہ اور دنیا بھر میں اس حوالے سے کیا تجربات کیے گئے ہیں, کیونکہ ہم زیادہ تر استفادہ انہی سے ابھی کرتے تک تو ہیں. فائزر ہی ایسی چیز ہے جو کہ دیکھا گیا ہے, کیونکہ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کو فائزر لگائی گئی ہے.